جتنے نبی آئے سب پہ ایمان رکھتے کہ سب اللہ کے نبی تھے، لیکن اتباع کس کی کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں بتائیے جلدی سے، ٹائم نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ کی اتباع ہم پہ۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل شخصیت کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، کتنی شخصیت ہوئی؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اکیلی جو آئیڈیل ہے۔ اب اس آئیڈیل سے سیکھنے والی ایک جماعت ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ ابھی آپ نے سنا نا، شیخ نے آپ کے سامنے بیان کیا صحابہ کے سلسلے میں، ہے نا، کہ صحابہ کیسے رسول اللہ سے دین سیکھتے تھے، کیسے نبی کی اتباع کرتے تھے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ کیوں؟ نبی کے علاوہ مشرکین مکہ بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے بھی تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، دوسری طرف مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے ہیں۔ سمجھے آپ؟ دونوں دعویٰ کرتے تھے نا، لیکن صحابہ کس کو مانتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، آپ کی اتباع کمپلسری تھی۔ اب جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے منہج پہ ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، تو صحابہ ان کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہ ان کا وہ طریقہ ویسا واقعی میں نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا صحیح طریقہ تو وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست تھے نہیں تھے، وہ تو بت شکن تھے، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخصیت تھی کہ جن کو اللہ نے خلیل بنایا ہی اس لیے کہ ان کی توحید کی وجہ سے ان کو آزمایا گیا۔ ان کی توحید کی وجہ سے جب رب العالمین نے ان کو آزمایا تب وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تو معلوم کیا پڑا کہ ایک طریقہ، ایک راستہ، ایک منہج انسان کو کامیاب کر سکتا ہے نا۔ تو کیا پتہ چلا منہج کا مطلب؟ منہج کا مطلب منہاج المسلم، مسلم کا طریقہ، مسلم کا طریقہ۔ تو منہج سلف، اب ایک ورڈ بچا ہے، کون سا؟ سلف۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ سلفی کہتے ہیں، کچھ لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، کچھ، ہے نا۔ تو سلف کا کیا مطلب ہے؟ ایک سلف ہوتا ہے، ایک خلف ہوتا ہے۔ سلف کا مطلب ہے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں، جو ماضی میں گزر چکے ہیں، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ لغت میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلف۔ جیسے آپ کے والد اگر ہے یا دادا نہیں انتقال ہو گئے، پردادا نہیں انتقال ہو گئے، تو وہ آپ کے سلف ہو گئے، ہے نا۔ میرے دادا انتقال ہو گئے، میرے سلف ہو گئے۔ لیکن دین کی اصطلاح میں سلف کسے کہیں گے؟ دین کی اصطلاح میں سلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ جس میں میں ہوں، ٹھیک ہے، میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد والوں کا زمانہ، یعنی تابعین کا زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد تابعین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے لوگ صحابہ کو دیکھنے والے لوگ تابعین کو دیکھنے والے لوگ تبع تابعین۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے لوگ صحابہ، ایمان کی حالت میں دیکھنے والے، ایمان کی حالت میں فوت ہونے والے لوگ صحابہ۔ صرف دیکھنے والے نہیں، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا،
ابو طالب نے بھی دیکھا آپ کے چچا محبت بھی کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، کہاں گئے؟ رسول اللہ نے کیا کہا کہ ابو طالب ایمان نہیں لانے کی وجہ سے جہنم میں گئے، لیکن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اللہ نے دیا کیونکہ میری حفاظت کرتے گئے، مجھ سے محبت کرتے گئے، اس لیے۔ تو معلوم کیا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، یہ سلف ہے ہمارے۔ یہ کون ہے؟ یہ سلف ہے، یہ سلف ہے۔ اب ان سے جنہوں نے دین سیکھا وہ تابعین ہے، صحابہ سے سیکھا نا تابعین نے، تو وہ بھی سلف ہے، لیکن ان کو ہم سلف صحابہ کی اتباع کے مطابق مانیں گے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو صحابہ کو دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے، صحابہ کو۔ صحابہ سے کسی معاملے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو کہاں لوٹائیں گے مسئلے کو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کیا پتہ چلا کہ منہج سلف وہ طریقہ، وہ راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ سمجھے؟ اس کا مطلب جو صحابہ کو گالی دے، صحابہ کے لیے بغض و حسد رکھے، صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولے، صحابہ کے خلاف مختلف قسم کی لعن طعن والی باتیں کریں، وہ منہج سلف میں سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے لیے محبت نہیں ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کے لیے محبت نہیں ہے وہ صحابہ سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا معلوم پڑا کہ منہج سلف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا، قیامت تک آنے والے پورے ایمان والوں کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان والے لوگ، ایمان لانے والے لوگ، یا قیامت تک آنے والے لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو۔ جب نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان والے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ تو کس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کے سلسلے میں، کہ جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی نبی کے صحابہ جیسے ایمان لائے۔ سمجھے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب وہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھے بات؟ تو منہج، طریقہ، راستہ کس کا اپنانا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم صحابہ کے ساتھ، منہج صحابہ کے ساتھ۔ اب منہج کن چیزوں میں ہوگا؟ عقیدے میں بھی منہج ہوگا، عقیدے میں بھی منہج ہوگا، عمل میں منہج ہوگا، اخلاق میں منہج ہوگا، اور عبادات کے طور طریقوں کے اندر منہج ہوگا۔ الغرض دین کی ہر بات کے اندر آپ کو منہج دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کا منہج کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ سمجھے آپ؟ صحابہ کا طریقہ یعنی صحابہ نے کس سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صحابہ کو فالو کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی، لوگوں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیوں؟ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو لوگ بھی میرے بعد زندہ رہیں گے، اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے، وہ دیکھیں گے کہ بہت اختلافات ہیں۔ فسیری اختلافا کثیرا، بڑے بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ ان اختلافات کے وقت ان لوگوں کے معاملات کیا ہونے چاہیے؟ ان کے معاملات، ان کے اعمال، ان کا منہج یہ ہونا چاہیے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ
سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میری سنتوں کو گزارے۔ آج آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے معاشرے کے اندر جو کہیں گے حدیثوں کو مت بیان کرو، حدیثوں کو چھوڑ دو، سنت نبوی کو چھوڑ دو، مسائل میں مت پڑھو۔ ملیں گے نا ایسے لوگ، ہیں نا معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہیں۔ کیا کہیں گے کہ معاشرے کو چھوڑ دو، معاشرے کے اندر اختلاف بڑھتا ہے حدیثوں کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے علیکم بسنتی، جب اختلاف دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ مطلب کیا ہے کہ اختلاف کے وقت کامیاب ہونے کا ذریعہ کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا یہاں رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس مسئلے کو بھی سمجھ لیتے۔ بعض لوگ اس دلیل کو پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن 2 اذانیں دلوائی ہے۔ جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اذانیں دلوائی ہے اور ان کے ہاں 2 اذان نہیں ہوتی ہے، تو سنت الخلفاء المہدیین الراشدین کہاں شامل ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عثمان نے کتنی اذان دلوائی جمعہ کے دن؟ 2 اذان۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے یا نہیں ہے؟ پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، خلیفہ ثالث ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو آرڈر دیا کہ جاؤ جمعہ کے دن بازار میں جا کے ایک اذان دو، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا وقت نزدیک آ چکا ہے اور لوگ اپنے کاروبار کو سمیٹنے لگ جائے، یہاں تک کہ جو مؤذن اذان کے لیے پکارے تو لوگ نماز کے لیے آ جائے، لوگ نماز کے لیے آ جائے۔ اب جب حضرت عثمان نے اذان کا آرڈر دیا، خلفائے راشدین میں سے ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 اذان دلوانی چاہیے نا، ہم نہیں دلواتے۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے ابتدائی زمانے کے اندر 1 اذان ہوتی تھی۔ کتنی؟ 1 اذان ہوتی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ بیٹھتے، حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا؟ اور حضرت عثمان نے کیا تو کیا وہ عمل اپلائی کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو عمل میں لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا؟ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کی آبادی سمٹی ہوئی تھی، دونوں پہاڑوں کے درمیان تھی، دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آبادی زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آبادی بڑھ گئی اور کیفیت یہ ہوئی کہ پہاڑوں کے دوسری جانب بھی لوگ بسنے لگ گئے، لوگوں کی دکانیں لگنے لگ گئی، بازار لگنے لگ گئے۔ تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اذان کی آواز جاتی تھی، یہ پہاڑوں کے اندر تک تو چلی جاتی تھی، صفا اور مروہ کے بیچ میں لوگ رہتے تھے، یہاں تو پہنچ جاتی تھی لیکن دوسری جانب نہیں پہنچتی ہے، کیا کیا جائے؟ تو ایک شخص کو متعین کیا کہ اذان سے پہلے، جو پہلی اذان رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی نا، تو اس کو پہلی کہیں گے ہم، وہ پہلی اذان ہوتی تھی اور دوسری اقامت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا بیچ میں۔
تو اب حضرت عثمان نے کیا کیا، اس اذان سے پہلے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہلی اذان کو دیا کرتے تھے، اس اذان سے پہلے ایک اذان دینا اسٹارٹ کرایا. کہا کہ دیکھو میں تمہیں منتخب کرتا ہوں کہ جاؤ ایک بازار میں جا کے اذان دو تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ ابھی اصل اذان کے لیے 1 گھنٹہ باقی ہے. 1 گھنٹہ. جیسے آپ دیکھیں آج بھی آپ سعودی میں جائیں گے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں 2 اذان ہوتی ہے. مسجد نبوی میں جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے. ایک گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے آگے اذان کا ٹائم 12:30 بجے ہے تو 11 ساڑھے 11 بجے وہ اذان دلواتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ اب اصل اذان اور اس اذان کے بیچ میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، ہم کو جلدی جلدی سمیٹنا ہے، جمعہ کے لیے نکلنا ہے. سمجھے آپ بات؟ تو حضرت عثمان نے کس لیے اسٹارٹ کرایا تھا؟ لوگوں تک آواز نہیں جاتی تھی، ان تک آواز پہنچانے کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اذان کا ٹائم نزدیک آ چکا ہے، جمعہ کی تیاری سٹارٹ کر دو. اگر آج بھی دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہو، کوئی جا کے ان کو اذان سنا دے کہ بھائی 1 گھنٹہ باقی ہے، آپ لوگ اس اصل اذان کے لیے تیار ہو جائیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ عثمان غنی کا طریقہ ہے. حضرت عثمان غنی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جائے جیسے کہ آج دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان کی سنت ہے. نہیں، حضرت عثمان غنی کی سنت تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیچتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ جمعہ کا وقت نزدیک آ چکا ہے، جمعہ کا وقت نزدیک آ چکا ہے. تو معلوم کیا پڑا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو دانتوں سے جکڑ لو اختلافات کے وقت. یہ منہج کس کا ہے؟ صحابہ کا. یہ کس کا منہج ہے؟ صحابہ کا. اور آج ہمارے معاشرے کا منہج کیا ہے کہ جو جس طریقے پہ ہے اس کو اسی طریقے پہ رہنے دو. کسی کو مت کہو کہ شرک کرنا گناہ، شرک بڑا گناہ ہے. کوئی شرکیہ کام کرتا ہے، کوئی تعویذ باندھتا ہے، کوئی مختلف قسم کے معاملات انجام دیتا ہے، اس کو کرنے دو. اگر بولو گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بولو گے تو اختلاف ہو جائے گا. رسول اللہ کہہ رہے کہ اختلاف کے وقت انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لے. اچھا چلیے، صحابہ کے درمیان اگر اختلاف ہوتا کسی مسئلے میں تو وہ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے. ایک مسئلے میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے. اس قافلے میں بہت اختصار کے ساتھ مفہومی انداز میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اس قافلے والوں کے اوپر ایک شخص کو امیر بنانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امیر بنا دیجیے آپ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی آپ نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ قعقاع بن معبد کو بنا دیجیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اقرا بن حابس کو بنا دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند نہیں آتی ہے. کہتے ہیں اے ابو بکر تم نے ہر مسئلے میں مجھ سے اختلاف کرنا ہے. اور وہ دونوں کی آوازیں تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے. وہ حضرت عمر کو سمجھانے لگتے کہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تم سے اختلاف کروں. یہ دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہے. کس کے سامنے؟ کون موجود ہے سامنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اور انبیاء کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے. اور ابو بکر صدیق کے بعد کسی کی شخصیت ہے تو وہ عمر بن خطاب کی ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہے نہیں ہے؟ دونوں بڑی بڑی شخصیات انبیاء کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے رسول کے سامنے موجود ہے. ان کی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہونے لگتی ہے. اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آتی ہے. اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل کر دیتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند مت کرو۔ اپنی آوازوں کو تم نبی کے سامنے بلند کرتے ہو، نبی سامنے ہے اور نبی کے سامنے تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہے۔ فوق صوت النبی ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کہا گیا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفانہ بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے چیختے چلاتے ہوئے بات کرتے ہو، اونچی اونچی آوازوں میں بات کرتے ہو، نبی سے ایسی بات مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سنو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ کون سی واقعے کے تحت آیت نازل ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مسئلے کے اوپر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی اور کہا کہ اگر تمہاری آوازیں بلند ہوگی تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شخصیات جن کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے دھمکی دے دی کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے اگر آواز بلند ہوئی۔ اندازہ لگائے آج نبی کی احادیث آ جائے، مسلمان کا رویہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے نبی کی حدیث ہے، اوتھینٹک ہے، صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے ابا دادا تو یہ کام کرتے تھے، ہم یہی کریں گے۔ کیا یہ نبی کی آواز کے اوپر بلند آواز کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی آوازوں کے اوپر، نبی کی احادیث کے اوپر اپنے اعمال کو غالب کر دینا نہیں ہے، اپنے اعمالوں کو بلند کر دینا نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے آج کہ ٹھیک ہے تم جو بات کہتے ہو، تم جو بات بیان کر رہے ہو، ٹھیک ہے نبی کا یہ طریقہ ہے، رسول کا یہ طریقہ ہے، رسول کے صحابہ کا یہ منہج ہے۔ نبی نے میلاد منانے کا آرڈر نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منایا، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے معاشرے میں منایا جاتا ہے، ہمارے گھر میں منایا جاتا ہے، ہمارے ابا دادا مناتے آئے ہیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو مشرکین مکہ، مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے نا۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ابو جہل کا واقعہ تفہیمی طور پہ سنیں۔ ابو جہل کا واقعہ ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ نبی جس خاندان سے ہے وہ خاندان اعلیٰ ہے، اونچا خاندان اللہ کے نبی کا، ہم بھی اونچے خاندان سے۔ یہ انہوں نے خدمات انجام دی، حاجیوں کی خدمت کی نا، اللہ بنو ہاشم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے حاجیوں کی بہت خدمت کی۔ کہا ہم نے دیکھا کہ یہ خدمت کر رہے، ہم نے بھی خدمت کرنا اسٹارٹ کر دی، یہ دوسرے کام کرنے لگے نیکیوں کے، ہم بھی کرنے لگے تاکہ معاشرے کے اندر ہمارا بھی مقام و مرتبہ اونچا ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کہا سنو لیکن ایک مسئلہ آ گیا، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ میں نبی ہوں۔ اس میں سے یہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ اب ہم نبی کہاں سے لائے؟ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہم نبی کہاں سے لائے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابو جہل مان رہے ہیں کہ آپ نبی تو سچے ہیں، آپ نبی سچے ہیں، آپ جو بات لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے وہ سچا ہے، لیکن ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آبا و اجداد نے مانا نہیں ہے۔ آبا و اجداد 360 بتوں کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کان میں جا کے سمجھایا، چچا جان میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، اب اللہ کے لیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، میں اس کو دلیل بنا کے اللہ کے حضور میں آپ کے لیے حجت قائم کر دوں، شفاعت کر دوں۔ نبی کو اختیار نہیں ہے کسی کی شفاعت کرنے کا، کسی کی، اللہ جس کی اجازت اللہ دے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے، کسی کی سفارش پیش کرے بنا اس کی اجازت کے؟ کوئی نہیں۔ نبی کسی کی شفاعت کریں گے تو اللہ کی اجازت ہے۔ تو معلوم کیا پڑا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہ امت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ منہج سلف، صحابہ کا منہج رسول کی اتباع، صحابہ کا منہج رسول کے عقائد کے مطابق اپنے عقیدے بنانا، صحابہ کا منہج اپنے آپ کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرنا، صحابہ کا منہج یہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا منہج کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی دوڑے دوڑے رسول اللہ کے پاس آئے، کیفیت خوف زدہ ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے اپنی باندی کو جھاپڑ مار دیا گال پہ تماچا مار دیا۔ گال پہ تماچا مارنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی میں نے گال پہ تماچا مار دیا۔ کہا اچھا اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں؟ میں اس کو آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ، ایمان چیک کریں گے، ایمان والی ہے، مومنہ ہے تو آزاد کر دو۔ اچھا ایمان چیک کرنے کے لیے کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ کیا کیا بتائیے؟ یہ حدیث سنے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ ہاں اللہ کے نبی نے 2 سوال کیے ایمان چیک کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے اور 2 سوال کے صحیح جواب دینے میں کہا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اس کا مطلب ہے آپ ایگزام دیتے ہیں نا، ایگزام کتنے مارکس کا ہوتا ہے؟ عام طور پہ 100 مارکس کا ہوتا ہے نا؟ تو 100 مارکس کا اگر 2 سوال دے دیے جائے تو ایک سوال کتنے مارکس کا ہوا؟ 50 اور دوسرا 50۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سوال آدھا ایمان ہے، دوسرا سوال آدھا ایمان ہے۔ دونوں سوال کے صحیح جواب معلوم ہونے چاہیے اور دونوں سوال کے صحیح جوابوں کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، اعمال ہونے چاہیے۔ نہیں ہے تو ایمان خطرے میں ہے، ایمان ناقص ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ پہلا سوال، باندی کو لایا گیا، رسول اللہ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ عرش پہ ہے نا؟ فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں۔ باندی تھی، اس نے کہا آسمانوں میں، آپ اللہ کے رسول ہے، کہا آتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو یہ تو مومنہ ہے۔ کوئی تیسرا سوال نہیں، کوئی تیسرا سوال نہیں، 2 سوال، میں اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں، آزاد کر دو۔ صحیح جواب دے دیا، آزاد کر دو اس کو۔ آپ اندازہ لگائے آج مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، یہ منہج سلف ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو، صحابہ کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد ہمیں بنانا پڑے گا۔ اچھا دلیل بھی ہے اس کی، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا نا کہ یہ آپ دیکھیں، یہ میرے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے دلوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، دونوں دلیل ہیں۔ اب صحابہ کے پاس بھی دلیل ہے نا، ہمارے پاس بھی دلیل ہے نا۔ کیا دلیل ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، اللہ رب العالمین نے بیان کیا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ مستوی ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نبی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار پلٹتا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے۔ تحویل قبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک کہاں؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے نا، 17 مہینے تک۔ اور اس کے بعد رسول اللہ ان 17 مہینوں کے اندر بار بار اللہ کی طرف دیکھتے کہ اللہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں، آپ اندازہ لگائیں یہ تمام آیتیں کیا اشارہ کر رہی ہیں؟ اللہ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے نا، اوپر آسمانوں میں۔ اچھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا، انا بے شک ہم نے، انزلناہ اس کو قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، کب؟ لیلۃ القدر میں نازل۔ کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر سے ہوتی ہے نا۔ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اندازہ لگائے۔ اب یہ جو دلیل ہے کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیا مطلب ہوگا؟ اس کا صحیح فہم صحابہ سے لینا پڑے گا، اپنے طریقے سے انسان سمجھے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔
کوئی 10 لوگ بیٹھ جائے, قرآن لے لے ہاتھ میں, ہوتا نا, ابھی دیکھیں آپ معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں حدیث کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے. حدیث کوئی چیز نہیں ہے. ابو داؤد کے اندر کتاب الفتن میں امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی ہے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, پیشن گوئی بیان کی کہ ایک زمانہ آئے گا مسندوں سے ٹیک لگا کر لوگ قرآن کو لے کے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کتاب اللہ کافی ہے, حدیث رسول کی ہم کو حاجت نہیں ہے. حدیث رسول کی ہم کو حاجت نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں. کیا قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ ہم سمجھ سکتے, ہر بندہ قرآن سمجھ سکتا ہے, لیکن اپنی عقلوں کو نہیں دوڑانا اس میں. سمجھنا ویسے ہے جیسے صحابہ نے سمجھا, سمجھنا ویسے ہے جیسے صحابہ نے سمجھا. اچھا ایک اور چیز یہاں سمجھے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا ہی سیکھا جیسے آج ہمارے معاشرے میں سیکھا جاتا ہے؟ یوٹیوب, فیس بک, جو مل گیا, جو اچھا بول رہا ہے, جو لاجک سے بات کر رہا ہے, ہم سننا چالو کر دیتے. انجینئر, ڈاکٹر, پلمبر جو بھی ہو, ہم یہ نہیں دیکھتے عالم ہے نہیں ہے, علم والا ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر اپنی دنیاوی کام کوئی کرانا ہو, بیمار ہے, تو اس وقت انجینئر کے پاس نہیں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ کوئی انسان بیمار ہو تو کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس نا. اس میں بھی کیا دیکھے گا؟ بی یو ایس, ایم بی بی ایس, تو دونوں میں سے کس کے پاس جائے گا؟ ایم بی بی ایس. ہاں یہ زیادہ بڑا ڈگری اس کے پاس, ایم بی بی ایس. اچھا کوئی کتابیں پڑھے 10-12 سال تک کے ڈاکٹریٹ کی, میڈیکل کی کتابیں پڑھتا چلا جائے, اور 10 سال بعد وہ ایک بورڈ لگا دے, ڈاکٹر صاحب کا بورڈ لگا کے بیٹھ جائے. آپ جائیں گے اس کے پاس علاج کرانے کے لیے؟ جائیں گے آپ؟ کیوں؟ اس نے کتابیں پڑھی ہے میڈیکل کی, جائیں گے آپ؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ صحابہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے حدیثیں سیکھنے کے لیے, رسول اللہ کے پاس آتے تھے سنتوں کو سیکھنے کے لیے, علم سیکھنے کے لیے. کس کے پاس جاتے تھے؟ کس کے پاس جاتے تھے؟ میں نے کہا تھا آپ سے میں سوال کروں گا, کس کے پاس جاتے تھے؟ رسول اللہ کے پاس. ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے, اہل علم سے سوال کرو, اہل علم سے پوچھو, علم رکھنے والوں سے پوچھو. دنیاوی معاملے میں بیمار ہوتا ہے انجینئر کے پاس علاج لگانے نہیں جاتا. بلڈنگ بنانی ہے تو ڈاکٹر کو بلا کے بلڈنگ نہیں بناتا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو یہ بڑا مزیدار بیان کرتا ہے, یہ انجینئر صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں, یہ فلاں یوٹیوب چینل ہے اس پہ بڑا اچھا بیان آتا ہے, انگلش میں سمجھاتے ہیں, ان کو سننا اسٹارٹ کر دو. یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ منہج سلف سے ہٹانے والے لوگ ہیں, یہ منہج سلف سے ہٹانے والے لوگ ہیں, یہ صحابہ کے منہج و طریقے سے ہٹانے والے لوگ ہیں. صحابہ رسول اللہ کے پاس جاتے تھے, اور کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ ان کو وہ بننا تھا جو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم دن اور رات میں دعائیں کرتے. ہم اللہ سے کیا دعا مانگتے؟ سورہ فاتحہ کے اندر کیا دعا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے, الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے. اب دیکھیں دعا کا طریقہ بھی سکھایا جائے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ تمام چیزیں بیان کی گئی. اس کے بعد بندہ کہے گا اہدنا, اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے, اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے. یہ ہدایت جو آپ مانگ رہے, اللہ نے اس آیت میں کہا جو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کے طریقے پہ آ جاؤ. ہدایت دے, اللہ تو ہمیں ہدایت دے. ہم دعا کر رہے ہیں نا, وہ ہدایت کہاں ہے؟ کہاں ہے ہدایت؟ صحابہ کے طریقے پہ, منہج صحابہ میں. عقیدے کے معاملے میں منہج ہو, اعمال کے معاملے میں منہج ہو, کسی بھی معاملے میں منہج ہو دین کے, طریقہ کس کا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ نے جو طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ طریقہ ہوگا. فہم صحابہ, منہج صحابہ, یہ اس کو چھوڑ کے معاملہ انجام نہیں دیا جائے. اہدنا, اے اللہ ہم ہدایت مانگتے ہیں, تجھ سے سوال کرتے صراط, راستے کا. ایک راستہ, راستہ ایک, راستے
یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد صالحین ہے نا، صالحین مسجد ہے نا. اس کو آنے کے کئی راستے ہوں گے نا. ادھر سے ایک راستہ ہوگا، ادھر سے ایک راستہ ہوگا، ادھر سے جہاں سے ہم لوگ آئے ایک راستہ یہاں سے ہے، کئی راستے ہو سکتے ہیں نا، ہے نا. لیکن کیا دین کو سمجھنے کے لیے کئی راستے ہیں؟ دین کو سمجھنے کے لیے کئی راستے ہیں؟ نہیں. دین کو سمجھنے کے لیے راستہ ایک ہی ہے. جیسے اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ کی گاڑی کی لائٹ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ویسے نبی کے آنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی حاجت ہم کو نہیں ہے. تو دین کو سمجھنے کے لیے ایک ہی راستہ، اس راستے کا سوال ہم کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ ہم پہ چلا دے، سیدھے راستے پہ ہم کو چلا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک لائن کھینچی، سیدھی لائن، اس کے آزو بازو 2-3 لائنیں اور کھینچی اور سیدھی لائن پہ انگلی کر دی، کہا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. یہ جو آزو بازو والے راستے تم دیکھتے ہو یہ شیطان کے راستے، جب اس پہ چلو گے تو یہاں سے وہاں سے شیطان تم کو بلائے گا. کبھی آ کے کہے گا کہ حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دو. کبھی آ کے کہے گا کہ یہاں اولاد نہیں ملتی ہے، تمہیں 17 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، چلو فلاں جگہ جا کے ماتھا ٹیک لو اولاد مل جائے گی. تمہیں بہکائے گا، تمہیں ستائے گا، تمہارے عقیدے کو بگاڑنا چاہے گا. اس راستے کو مت چھوڑنا. کیوں؟ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ. کون؟ صحابہ. کتاب اللہ کی دوسری آیت اس کی مزید تشریح کرتی ہے. کتاب اللہ کی دوسری آیت اللہ نے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبیوں میں سے ہوں گے. جنت کے ساتھی نبی، جنت کے ساتھی نبی ہو تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے. مان نبیین والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ. ابو بکر صدیق کی جماعت، سچے لوگ، جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتے. آج ہمارے یہاں بات میں ہم جھوٹ بولتے، بات میں کوئی آ گیا بلانے کے لیے بچے کو، جا کے بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. فون اٹھایا ہم نے، ہاں ابھی ہم کہیں نکلے ہی نہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ہاں ابھی پہنچ رہا ہوں بس 5 منٹ میں اور آدھے گھنٹے بعد. تو یہ کیفیت جو جھوٹ بولنے کی ہمارے معاشرے میں، جھوٹ کو ہم نے بہت چھوٹا گناہ سمجھا ہوا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں داخل کراتا ہے. جھوٹ جہنم میں لے جانے والا عمل. من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، جنگوں میں شہید ہونے والے شہید، شہداء، ان کے ساتھ جنت میں ساتھ ملے گا. کن کو؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ. والشہداء والصالحین، والشہداء والصالحین، اور نیک اور صالح لوگ. وحسن اولئک رفیقا، ان سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہوں گے، یہ سب سے بہتر ساتھی ہوں گے جنت کے. اب ہم نے دعا کر لی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے غیر المغضوب، کیا مطلب؟ اللہ ان کا راستہ نہیں جن پہ عذاب ہوا، مغضوب جن پہ تو غضبناک ہوا ان کے راستے پہ مت چلانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہوئے، ضالین ہوئے، ضلالت و گمراہی میں ڈوب گئے. اہل کتاب یہودی اور نصرانی، اے اللہ ان کے راستوں پہ مت چلانا. معلوم کیا پڑا کہ ایسے راستے بھی دنیا میں ہیں، سب صحیح نہیں ہیں، سب صحیح نہیں ہیں. اگر سب صحیح ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ 73 فرقے ہو گئے میری امت میں، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والا کون ہے؟ مانا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. جس پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جس پہ میں ہوں، کہا میں اور میرے صحابہ ہیں. وہ طریقہ، وہ منہج، وہ اعمال جو اس کے مطابق ہوگا وہ جنت میں لے جانے والا ہوگا.
اب دیکھیں جو لوگ کہتے اللہ عرش پہ ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے، جو کہتے اللہ ہر جگہ ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے، تو ہم دلیل کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول کے صحابہ نے کیا مانا۔ رسول کے صحابہ نے ان آیتوں سے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس سے اللہ کے علم کو مانا کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، کسی چیز سے اللہ غافل نہیں ہے، اور اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، اس کے استوا کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، ہم اس پہ نہیں پڑھیں گے، اس پہ نہیں پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک مثال بھی بیان کی، کہا چاند نکلتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں بڑوڑ میں ہے نا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاند یہاں نکلا ہوا ہے وہی ناگپور میں بھی دکھائے گا، وہی ممبئی میں بھی دکھائی دے گا، وہی پونے میں بھی دکھائی دے گا، اور دوسرے علاقوں میں بھی وہی چاند دکھائی دے گا، کہ سب جگہ الگ الگ نکلے گا؟ سب جگہ الگ الگ نکلے گا؟ نہیں، وہی چاند نکلے گا نا سب جگہ۔ تب وہ ایک چاند نکل کر سب جگہ روشنی پہنچا سکتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اپنے عرش پر رہ کر ہر چیز کا علم نہیں رکھ سکتا؟ جو اس کی مخلوق، چاند اس کی مخلوق، سورج اس کی مخلوق، وہ اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں پیدا کر دی کہ وہ ایک نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ کیا رب العالمین اس بات کا محتاج ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس کو کسی چیز کو جاننے کے لیے میرے اور آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، وہ عرش معلیٰ پہ ہو کر ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، ہر چیز کو اس نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ عقیدہ ہو، اعمال ہو، سمجھنے کے لیے فہم صحابہ کا لینا پڑے گا، اپنی عقل نہیں دوڑانی پڑے گی کہ اس آیت سے مجھے تو یہ سمجھ رہا ہے میں یہ مان لوں گا۔ ایسا کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا چوچو کا مربع، سنا آپ نے نام؟ دین چوچو کا مربع نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے اس کو اپنے حساب سے توڑ دے موڑ دے۔ کہاں جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم سمجھ کو اپنانا پڑے گا، منہج صحابہ کو اپنانا پڑے گا۔ اگر منہج صحابہ کو چھوڑ دیا تو دین بگڑ جائے گا، صراط مستقیم سے ہم ہٹ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تمہارے لیے صراط مستقیم اس بات میں داخل ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے فہم صحابہ کے ساتھ، فہم صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت فہم صحابہ کے خلاف ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ جلدی بتائیے، ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ 5 منٹ لے لو، ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ فہم صحابہ کے خلاف اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو سکتی؟ لوگوں کو لگے گا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں لیکن وہ اطاعت نہیں ہے۔ مثال تو آپ کو ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ نکلے، کون سی جماعت نکلی تھی؟ کون سا فرقہ نکلا تھا؟ خوارج، ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بھی ہے۔ کہا کہ جو اللہ کے احکام کے خلاف کوئی آرڈر دے یا حکام کو نافذ کرے، مختلف جگہ کے حکام بنا دے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ حضرت علی کے اوپر فتویٰ داغ دیا کہ علی آپ اسلام سے نکل گئے ہو، نعوذ باللہ۔ خوارج، اسلام، یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ نکلے حضرت علی کے زمانے میں، اور حضرت اچھا جزاک اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، حضرت علی کے سامنے آئے، آیت کہاں کی پڑھی؟ کتاب اللہ کی آیت ہے نا، کتاب اللہ کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا، لیکن سمجھا کیسے؟ کیسے سمجھا؟ اپنی عقل سے، صحابہ کے فہم کو نہیں دیکھا، اپنی عقل سے سمجھا، یہ سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے ہم نے یہ مان لیا، ہم نے یہ مان لیا، ہم کو یہ سمجھ میں آیا، ہم نے مان لیا۔ حضرت علی نے کہا کہ کلمۃ حق، جو کلمہ تم بیان کرتے ہو نا، جس آیت کو تم نے پڑھے ہو، یہ آیت تو بالکل حق ہے، اللہ کی کتاب کی آیت، اللہ کے کلام کی آیت ہے، کتاب اللہ کی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حق ہے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، لیکن اس سے جو مطلب لیتے ہو، جو اس سے مطلب اخذ کرتے ہو، یہ باطل ہے، یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا، جنگ کی. اگر ایمان والے ہوتے تو جنگ کرتے ان سے؟ نہیں کرتے. معلوم کیا پڑا کہ دلیل تو قرآن اور حدیث کی دے گئے لیکن باطل طریقے پہ، صراط مستقیم پہ نہیں ہے. تو کیا کون لوگ صراط مستقیم پہ ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم سے دین کو سمجھیں گے. ایک اور چیز، اگر کوئی عربی سمجھتا ہو، ہے نا، آپ دیکھیں یوٹیوب، گوگل، فیس بک، اس پہ سب تھوڑی تھوڑی عربی سیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ویڈیو بنانا چالو کر دیتے. انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے حساب سے دین بیان کر رہے ہیں، اپنے حساب سے دین بیان کر رہے ہو. افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان سن رہا ہے، مسلمان ان کا سب سے بڑا فالوور، بڑا اچھا لگتا ہے ان کا بیان سن لو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. خوارج کے سلسلے میں رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں ہلکی لگنے لگے گی. ان کی تلاوت کلام اللہ سنو گے تو کہیں گے یار کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازیں پھیکی لگنے لگے گی. ان کی عبادتوں کے سامنے، ان کے روزوں کے سامنے، ان کے معاملات کے سامنے اپنے معاملات کو ہلکا سمجھو گے کہ یہ کتنے اللہ والے لوگ ہیں، کتنے اللہ والے لوگ ہیں. لیکن رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تیر کمان سے نکلتا ہے ویسے یہ دین سے نکل جائیں گے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ لگائے، صرف اچھا دکھنے سے، اچھا سننے سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ سننے میں مزہ آ رہا ہے نا ہم کو، بس اس کو سن لو. یہ بڑا لاجک سے جواب دیتے ہیں جی، یہ انجینئر صاحب بڑے لاجک سے جواب دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو سنتے ہیں. تو معاف کیجئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ منہج نہیں ہے. وہ علم والوں سے علم سیکھتے ہیں، علم والوں سے علم سیکھتے ہیں. افسوس تو یہی ہے کہ آج ہم نے اس معاشرے کی تباہی ہماری امت کا، یعنی امت مسلمہ کے نوجوانوں کا دین سے جو دوری کا بہت بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو منمانی طریقے سے سیکھنا اور سمجھنا اسٹارٹ کر دیا ہے. ایک حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں ایک صحابی کو چوٹ لگ جاتی ہے سر پہ. کہاں پہ چوٹ لگتی ہے؟ سر پہ چوٹ لگتی ہے. اب ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، ان کو غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، ان کو غسل کی حاجت ہو جاتی ہے. وہ دوسرے جو صحابہ جو ساتھ میں موجود ہے ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں سنو مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، کیا میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، زخم لگ گیا ہے سر پہ، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے. وہ صحابی نے سنا، کہا ٹھیک ہے چلو، جا کے غسل کر لیا. کیا کیا انہوں نے؟ غسل کیا، فماتا، اور انتقال ہو گئے. غسل کیا اور انتقال ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئی. کہا جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو علم والوں کے پاس بھیج دینا تھا، نہیں بتانا تھا. جب آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا. آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا، اس نے عمل کر لیا تو کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس کو قتل کر دیا ہے، تم نے اس کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. آج ہم اپنے ایمان کا قتل کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کا قتل کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں، یہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت سے پہلے ایسے لوگ نکلیں گے جو واعظین ہوں گے، بیانات بڑے اچھے دیں گے لیکن علم نہیں ہوگا، علم والے نہیں ہوں گے. جیسے میں نے کہا نا آپ کو، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان انجینئر کے پاس نہیں جاتا ہے، لیکن جب علم کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے آج گھر میں موجود ہے. ہاں کھولو یوٹیوب پہ ڈالو کہ ہاؤ ٹو پرے صلاح، نماز کیسے پڑھنی چاہیے. اب اس میں آ گیا، آپ لسٹ آ گئی. اگر یہ ٹوپی پاجامے کرتے والے اچھے نہیں دکھ، یہ کوٹ پینٹ والا اچھا دکھ رہا ہے، چلو اس کو سنتے ہیں. اب اس کو سننا اسٹارٹ کیا، ایمان کا جنازہ نکل گیا، ایمان کا جنازہ نکل گیا. نافرمانی رسول ہے یہ. اللہ کے نبی اس کو فتنہ بیان کر رہی تھی، قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے معاشرے کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبہ کر رہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. تو اس کو سمجھے. آگے دیکھیں اللہ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا. قال ومن یابى یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے عصانی میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. رسول کا منکر ہے وہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں رسول ہمیں آرڈر دے رہے ہیں اس بات کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دین سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو رسول اللہ خاموش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا نہیں ہوا؟ 28واں پارہ اٹھائیے، پہلی سورۃ قد افلح 28 پارے کی پہلی سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اٹھا کے پڑھ لیجیے. ایک خاتون آئی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی بڑھاپے میں میرے ہسبینڈ نے میرے شوہر نے مجھے اظہار کر دیا، طلاق دے دی. طلاق بڑھاپے میں طلاق کیسے دی ہے؟ مشرکین میں جاہلیت میں دور جاہلیت کے اندر ایک عمل تھا زہار جسے کہتے تھے. کیا مطلب تھا کہ کوئی کہے کہ تو اپنی بیوی سے کہہ دے، کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو ماں کی طرح ہے، یا تیرے جسم کا فلاں حصہ میری ماں کی طرح ہے. تو مشرکین مکہ کے پاس ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی. ایسا کہنے سے کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتی تھی؟ طلاق ہو جاتی تھی. اب وہ خاتون آئی رسول اللہ کے پاس، ابھی اس سلسلے میں کوئی آرڈر نازل نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آرڈر نازل نہیں ہوا تھا. اچھا اللہ کے نبی کا کوئی استاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہے؟ حضرت جبریل امین نہیں ہے. رسول اللہ کو دین پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل امین ہیں. کوئی انسان اللہ کے نبی کا استاد نہیں ہے، کوئی انسان رسول اللہ کا استاد نہیں ہے. اپنے حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے. کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی مسئلے کا کوئی جواب اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی بھی خاموش رہتے، منمانی بات نہیں کہتے. ابھی آپ نے آیت سنی نا کہ وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کہتے وہ اللہ کی وحی ہوتی. وحی آپ اندازہ لگائے. ایک خاتون آئی اپنے مسئلے کو پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. ابھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اللہ کے نبی خاموش ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں بازو والے کمرے میں موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو میں سننا چاہتی ہوں. تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے لیکن میں سن نہیں پا رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اور اللہ کیسا سننے والا ہے، اللہ کیسا سننے والا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے، سمندر کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اس عرش کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کو سن لیا اور سورہ مجادلہ کو نازل کر دیا. سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتوں کو نازل کر دیا، ان کے مسئلے کو حل کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا کہ اے خولہ تیرا طلاق نہیں ہوا ہے، تو جا اپنے ہسبینڈ کے پاس، تیرا طلاق نہیں ہوا ہے. لیکن ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہے، تجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تیرے ہسبینڈ کو، تیرے شوہر کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس کفارے کو اللہ نے اس میں ذکر کیا، اس کو پڑھے آپ سورہ مجادلہ کو پڑھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ وہاں پہ کیا، میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو معلوم کیا پڑا کہ اپنی طرف سے ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں دین میں.
بول سکتے ہیں؟ نہیں. فہم صحابہ کو، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے معاملہ انجام نہیں دیا جا سکتا. منہج صحابہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، منہج سلف کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور سلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق اور آپ کے فہم کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھے، آپ کی حدیث کو سمجھے. اگر ہم اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنے معاملات کو دین میں داخل کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی مثال دے کے لوگوں کو سمجھایا. کہا لوگوں سنو، اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی کہ نہیں میری عقل یہ بات قبول نہیں کرتی، میں نہیں مانتا، ہے نا کئی لوگ ایسے، کئی لوگ ہیں نہیں ایسے، نہیں بھائی میری عقل میں نہیں آتی، میں کیوں مانوں، لاجیکلی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا لوگ یہ بھی پوچھتے اگر یہ عمل ہے تو کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اگر ٹھیک ہے جس کی حکمت اللہ نے بیان کی، رسول نے بیان کی، ٹھیک ہے اس کو ہم ویسے مانیں گے. جس کی نہیں بیان کی نہیں مانیں گے، جس کی حکمت نہیں بیان کی اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، چاہے حکمت ہو یا نہ ہو، سائنس مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، دنیا مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی ہم نے دی ہے، کسی سائنسدان نے نہیں دی ہے، کسی دوسرے انسان نے نہیں دی ہے. جو منکر ہے، جو کفر میں ڈوبا ہوا ہے ڈوبا رہے. ہم تو اپنے نبی پہ ایمان رکھنے والے ہیں. جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نبی کہے کہ رات کے ایک حصے میں مجھے اٹھا کے لے جایا گیا مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، آسمان سے 7ویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک. اللہ نے کہا ثم دنا فتدلی، نبی نزدیک آتے چلے جائیے. اللہ رب العالمین کی جتنی باتیں رسول نے بیان کی ہم من و ان اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ نبی نے بیان کی. اور یہی منہج ہے صحابہ کا. صدیق اکبر نے گواہی دی کہ نبی کی تو یہ چھوٹی بات ہے، ہم تو بڑی بڑی باتوں کو مانتے ہیں، بڑی بڑی باتوں کو مانتے. تو معلوم کیا پڑا کہ منہج صحابہ، فہم صحابہ سے ہٹ کر، فہم صحابہ سے ہٹ کر، منہج سلف سے ہٹ کے انسان کامیاب دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی نہیں ہو سکتا. دجال اس دنیا کا بڑا فتنہ ہے. دجال کیا ہے؟ دجال اس دنیا کا بڑا فتنہ ہے. تو ہر وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھی ہو، ہے نا. تو آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہی ہے، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے. مولوی لوگ بیچارے کرتا پاجامہ پہن کے آ گئے ہیں، یہ کیا، یہ دکھنے میں بھی اچھے نہیں دکھتے، یہ اچھا دکھ رہا ہے، یہ بڑھیا میک اپ ویک اپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوٹ پینٹ ٹوپی سب لگایا ہوا ہے، اس کی بات سن سکتے ہیں. دجال کی جنت کیا ہوگی؟ دکھے گی کیا؟ جنت. اور ہوگی کیا؟ جہنم. اور دجال کی جہنم دکھے گی جہنم، ہوگی جنت. اندازہ لگائے. تو یہ آج کا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم ان فتنوں کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام ہے، حبشی غلام. اللہ کے نزدیک آپ کے چہرے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں. سفید ہو، کالا ہو، دکھنے میں کیسا ہو، کپڑے کیسے ہیں آپ کے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. لوگوں کے، صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، ایک کپڑے میں زندگیاں گزار دی انہوں نے. رسول اللہ کے سلسلے میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ 3 مہینے تک رسول کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلائی جاتی تھی. آج صبح سے شام تک اللہ کھلا رہا ہے، صبح سے شام تک کھلا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائے اللہ کے نزدیک نہ آپ کے کپڑوں کی ویلیو، نہ آپ کی شکل و صورت کی ویلیو، نہ آپ کی کسی دوسری چیز کی ویلیو ہے. اللہ کے نزدیک ویلیو ہے آپ کے اعمال کی، آپ کے تقوی کی. اس تقوی اور اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کا فیصلہ کرے گا. آخری چیز، اگر کوئی چیز بتائی جائے کہ یہ غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس میں بھی منہج ہونا چاہیے نا، یہ بھی صحابہ کا منہج ہے نا. اگر کوئی چیز بتائی جائے کہ یہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہے
تو کیا کرتے تھے صحابہ؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک چادر لٹکی ہوئی ہے، پردہ ہوتا ہے نا، چادر لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، ابھی داخل بھی نہیں ہوئے، یہ کہاں سے آئی ہے چادر؟ اللہ کے نبی فلاں فلاں یمن، غالباً یمن سے آئی تھی، اللہ کے نبی فلاں فلاں جگہ سے آئی ہے، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس پہ جو تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے تصویروں کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں ہو گئے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز میں تصویر بنی ہوئی ہے، اور مسجد آپ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر ابھی غلطی سے شاید کسی نے چادر بچھا دیا ہے، تو اس کا احتیاط کریں تھوڑا سا۔ دیکھیں اس میں کچھ بنا ہوا ہے نا؟ تو اگر ہم اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ چھوٹی بات ہے، بتائیے چھوٹی بات ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ذہن بنتا جا رہا ہے نا کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے بچوں کو پہناؤ کپڑے، اس میں جاندار چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس میں پتلے بنے ہوئے ہیں، اس میں دوسری چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہم سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ایک جب آپ سمجھاؤ تو ایک جواب آتا ہے ادھر سے، جب کسی کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بند ہو جائے گا۔ جب یہ بات سمجھانے لگو کسی کو تو ایک جواب ادھر سے آتا ہے، مولوی صاحب کیا کیا جائے، اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے کچھ، ایسے ہی کپڑے ملتے ہیں، ایسے ہی جوتے ملتے ہیں، ایسے ہی چپل ملتی ہے، ایسے ہی بیگ ملتے ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد، پاپولیشن ورلڈ کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن، دوسرے نمبر پہ ہے نا دنیا میں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان پاپولیشن کے اعتبار سے کون سے نمبر پہ؟ دوسرے نمبر پہ۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان یہ عہد کر لیں کہ ہم کو جس چیز کے اوپر جاندار چیزوں کی تصویر ہے اس کو خریدنا ہی نہیں ہے، تو بتائیے کمپنی آپ کے لیے الگ سے انتظام نہیں کرے گی؟ کرے گی کہ نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خریدنے جاتے ہیں تو بھائی دکھا دو، آپ نہیں ہیں تو کیا کریں، دے دو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں میں آتے ہیں، ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں حدیث سنی تھی نا، یہ شیخ نے آپ کو بیان کی تھی کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ایسی چیزوں سے ہم بچیں گے، ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ رسول کی سنت ہے کہ جب کوئی بری چیز دیکھی جائے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی فذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے نہیں ختم کر سکتے ہو تو زبان سے کہہ کے ختم کرو، اتنا بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان ختم۔ ایمان کا سب سے کمزور ترین طبقہ یہ ہے کہ تم دل میں برا جانو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، میں نے کہا نا اعمال کے اندر بھی منہج ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کا عمل ایسا نہیں تھا، رسول کا عمل ایسا نہیں تھا کہ وہ پتلے والی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اپنے گھروں کے اندر بچوں کے لیے کھلونے بھی لائے تو اس میں احتیاط کرے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس میں پتلے پتلے بنے ہوئے ہے نا، تاکہ ہم فرشتوں کو اپنے گھر میں دعوت دے سکیں اور شیاطین کو اپنے گھروں سے بھگا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، فہم صحابہ کے ساتھ، منہج صحابہ کے ساتھ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اللہ اس کے مطابق کہنے والوں کو کہنے والوں کو سننے والیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے منہج کی اصلاح کریں، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کے معاملات کو انجام دیں۔ میں مسجد اور مسجد کے ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت دی اور ہم اللہ کی توفیق سے یہاں حاضر ہوئے، اور اللہ کی توفیق ہی سے چند باتیں کتاب و سنت کی آپ کے سامنے رکھنے کی ہمیں توفیق ملی۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی اس کار خیر کے اندر مبتلا ہے کسی بھی طریقے سے، اللہ ان کی دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ان کے مال و دولت میں خیر و عافیت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، اور دنیا کے علاوہ آخرت میں خصوصیت کے ساتھ اے اللہ تو اس کا اجر عظیم ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل فرما، جنت الفردوس میں شامل فرما۔ اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت
رحمت میں داخل ہونے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ حوض کوثر سے جن لوگوں کو جام کوثر عطا کیا جائے اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما، عرش کے نیچے جگہ پانے والے لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ